السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حسن لغیرہ پر ہم بات کر رہے تھے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ حجت جو چیز تھی تمام محدثین کے ہاں، اس کو ہم حجت ثابت کر رہے ہیں۔ دن ہے، دن کو دلائل دے رہے ہیں، یہ واقعی دن ہے، یہ بھی وقت آنا تھا۔ عامی کی غلطی وہ اور غلطی ہوتی ہے، ایک شیخ کا، عالم دین کا کہ لغزش بہت بڑی غلطی تصور ہوتی ہے۔ تو کوئی بات نہیں، ہم بات کر رہے تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالہ سے۔ ان کی ایک دوسری عبارت الفتاوی الکبریٰ لابن تیمیہ، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 241 ہے۔ فتاوی الکبریٰ لابن تیمیہ، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 241۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں الحدیثان اذا کان فیہما ضعف قلیل، الحدیثان اذا کان فیہما ضعف قلیل، دو ایسی حدیثیں جن میں تھوڑا تھوڑا ضعف ہو، یعنی تھوڑا تھوڑا ضعف ہے۔ مثل ان یکون ضعفہما، ان کا ضعف اس طرح ہو، انما ہوا من جہت سوء الحفظ ونحو ذالک، سوء الحفظ کی طرح کا ان میں ضعف ہے۔ اذا کان من طریقین مختلفین، جب وہ دونوں حدیثیں مختلف سندوں سے ہیں، آزودہ احدہم الآخر، ایک دوسرے کو پختہ کرے گی، تقویت دے گی، ایک حدیث دوسرے کو پختہ دے گی، دونوں ہی ضعیف ہیں، قلیل ضعف موجود ہے تو ایک دوسرے کو تقویت دے گی۔ فکان فی ذالک دلیل علی ان للحدیث اصلا محفوظا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں یہ دلیل ہے کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصلا محفوظ ہے۔ امام ابن تیمیہ نے کہا الفتاوی الکبریٰ لابن تیمیہ، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 241۔ قاعدہ تو یہ تھا محدثین کا، قاعدہ تو یہ تھا کہ جب ایک حدیث کی مختلف سندیں ہوں، ان میں ضعف خفیف ہو، اس کی یہ دلیل ہے کہ اس کی اصل ہے پر دلیل ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اس کو غلط رنگ دے کر پیش کر دیا گیا کہ جی جب ہے ہی ضعیف تو اس کی اصل کیسے ہوگی، اگر اصل ہوتی تو پھر ضعیف ہوتی، الٹ رنگ دیا گیا مسئلے کو۔ اپنی غلط دیوار کو بچانے کے لیے امام ابن تیمیہ کی عبارت میں جس چیز کو منہج محدثین بتایا گیا ہے اسی کا نام حسن لغیری ہی ہے۔ امام ابن تیمیہ کے بہت بڑے مشہور و معروف شاگرد شیخ الاسلام ثانی حافظ ابن قیم الجوزیہ، متوفی 751 ہجری رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل کے منہج کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ کون؟ امام ابن قیم۔ یہ 5-6 سطروں پر قول ہے، لکھ لیں۔ الفروسیہ، الفروسیہ دار عالم الفوائد کا طبع ہے،
جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 203 ہے۔ جلد 1 صفحہ 203 ہے۔ خلاصہ کلام ان 5 سطروں کا یہ ہے کہ ضعف کی قسمیں ہیں، ضعف کی قسمیں ہیں۔ خفیف ضعف ہے تو اس کی روایت حسن لغیری ہی بنے گی۔ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى الضَّعِيفِ الْوَاهِ، سخت ضعف کی طرح متوجہ نہیں ہوا جائے گا۔ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى الضَّعِيفِ الْوَاهِ، اگر سخت ضعف ہے تو اس کو دیکھا جائے گا نہیں۔ الَّذِي لَا يَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ، سخت ضعف والی حدیث کے ساتھ حجت پکڑی جائے گی نہیں۔ بل يُنْكَرُ عَلَى مَنِ احْتَجَّ بِهِ وَذَهَبَ إِلَيْهِ، بلکہ اس شخص پر انکار کیا جائے گا جس نے سخت ضعف والی روایت کو لیا اور اس کی طرف وہ گیا۔ یہ آخر میں یہ بحث انہوں نے کی ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ متوفہ 748 ہجری حدیث کی مختلف اقسام بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، یہ سیر اعلام نبلا، لکھ لیں، سیر اعلام نبلا طبع الرسالہ جلد 13 صفحہ نمبر 214۔ ثم یلیہ ما کان اسنادہ صالحا، پھر اس کے ساتھ متصل وہ قسم آتی ہے جس کی سند صالح ہے، وقابلہ العلماء، اور علماء نے اس کو قبول کیا ہے۔ کیوں؟ لمجیئہ من وجہین لینین فصاعدا، 2 کمزور سندوں سے یا 2 سے زیادہ سے وہ آ رہی ہے۔ علماء نے قبول کیا ہے، کیونکہ وہ 2 ضعیف سندوں سے، کمزور سندوں سے یا 2 سے زیادہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ یعضد کل اسناد منہم الآخر، ان میں سے ہر ایک سند دوسرے کو پختہ کرتی ہے۔ سیر اعلام نبلا طبع الرسالہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 214۔ امام سخاوی متوفہ 902 ہجری، الفیہ عراقی، امام عراقی کی تاریخی وفات ہے 806 ہجری کی شرح میں فرماتے ہیں، ان کی عبارت حیث تقرر ان الحسن لا یشترط فی ثانی قسمیہ ثقۃ رواتی ولا اتصال سندی واکتفى فی عاضدہ بکونہ مثلہ مع ان کلا منہما بانفرادہ ضعیف، وہ جو دونوں سندیں آ رہی ہیں منفرد ضعیف ہیں، منفرد کسی حدیث کے زیادہ 2 سندیں ہیں، منفرد دونوں ضعیف ہیں۔ اگر ایک سند اس کی ہوتی لا تقوم بہ الحجہ، تو ایک کے ساتھ حجت پکڑی جائے گی نہیں۔ یہ لمبا قول ہے، تفصیل 15-16 لائنوں کا یہ قول ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ جب خفیف ضعف ہوگا، اس کی سندیں زیادہ ہوں گی تو وہ معتبر ہوگا، یہی خلاصہ ہے۔ فتح المغیث حوالہ لکھ لیں، بعد میں دیکھ لیں، فتح المغیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 96۔ یہی بات علامہ زکریا انصاری متوفہ 926 ہجری میں شرح الفیہ عراقی میں فرمائی ہے۔ فتح الباقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 149، یہ 2.5 لائنوں کا قول ہے۔ اس میں ایک جملہ ہے، فلما جاء العازد، جب ایسی حدیث کی ایسی سند آ جائے جو اس کو تقویت دے رہی ہے، عازد تقویت دینے والی، غالب علی الظن،
زوال ذالک الاحتمال، ظن غالب یہ ہو گیا ہے کہ یہ اس کو تقویت دے رہی ہے، جو دوسری سند میں ضعف ہے اس کو ختم کر رہی ہے، منجبر کر رہی ہے، پختہ کر رہی ہے، قوی کر رہی ہے۔ فتح الباقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 149۔ یہ چند ایک ضروری باتیں وہ ہم پیش کرنا چاہتے تھے۔ اب کچھ ضروری باتیں یہ مقالات اثریہ جلد نمبر 1 ہے شیخ خبیب صاحب کی، اس سے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حافظ ابن الصلاح کے نزدیک حسن لغیرہی کی حجیت، یہ کتاب کا صفحہ نمبر 61 ہے مقالات اثریہ کا، وہ فرماتے ہیں جس حدیث کی سند کا راوی مستور ہو، اپنی روایت سے بے خبر اور اس میں بکثرت اغلاط کرنے والا نہ ہو، اس پر حدیث میں جھوٹ بولنے کا الزام نہ ہو، یعنی اس سے جان بوجھ کر جھوٹ بولنا ثابت نہ ہو، اور نہ اس میں کوئی اور درجہ فسق ہو، باوجود کہ متن حدیث معروف ہو، وہی الفاظ یا اس کے معنی کسی دوسری سند یا کئی سند سے مروی ہو، یہاں تک وہ اس مطابق سے تقویت حاصل کرے یا پھر وہ اسے اپنے شاہد سے تقویت حاصل کرے، اس طریق سے شاذ اور منکر خارج ہو جائیں گی۔ امام ترمذی کا قول اسی تقسیم پر صادق آتا ہے، امام ترمذی کا قول اسی تقسیم پر صادق آتا ہے۔ معرفہ انواع علم الحدیث صفحہ نمبر 27-28 سے یہ قول خلاصہ کلام پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے مذکورہ بالا تعریف اور اس کے ماں بعد ذکر کردہ دوسری قسم کا کوئی نام تجویز نہیں کیا، تاہم حافظ سخاوی نے مذکورہ بالا صورت کو حسن لغیری ہی اور دوسری قسم کو حسن لذات ہی قرار دیا ہے۔ فتح المغیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 77۔ حافظ ابن حجر کے نزدیک حجیت فرماتے ہیں جب سوئے حفظ راوی کی معتبر مطابقت ہو، وہ مطابق ضعف میں اس کے برابر ہو یا ضعف میں کم ہو، زیادہ نہ ہو، یہی حکم مختلط مستور راوی اور مرسل سند کا ہے۔ اسی طرح مدلس کی معانان روایت کا حکم ہے۔ ایسے راویان کی حدیث حسن لذات ہی نہ ہوگی بلکہ مجموعی سندوں کے اعتبار سے حسن لغیر ہی ہوگی۔ حوالہ نزہۃ النظر صفحہ نمبر 91-92، صفحہ نمبر 91-92۔ ملخصاً نخبۃ الفکر کی شرح میں علامہ عبد الرحمن مناوی نے حافظ ابن حجر کی تائید کی ہے اور جلی حروف میں الحسن لغیرہ کا عنوان قائم کیا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے نزہۃ النظر میں ہی صفحہ نمبر 30-31 میں بھی اس پر بحث کی ہے۔ اسی طرح ابن حجر کی کتاب ہے الامتاع بالاربعین المتباینہ بشرط السماع، صفحہ نمبر 299 ہے۔ جب ہم محدثین کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ضعیف کو ضعیف کے ساتھ تقویت دینے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں، مختلف صیغے استعمال کرتے ہیں۔ مثلا لیکن الحدیث بمجموع طرق یقوی، یعنی اس حدیث کی کئی طرق ہیں وہ ایک دوسرے کو تقویت دے رہے ہیں۔ فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 390۔ حافظ ابن حجر اسقلانی یعنی جتنے بھی ہم حوالے پیش کر رہے ہیں یہ تمام محدثین حسن لغیری کو حجت سمجھتے تھے، والحمدللہ لذالک،
جب کسی کا موقف ہی غلط بن گیا تو یہ صحیح صاف صاف عبارتیں بھی ٹیڑھی نظر آنے لگیں، کام سارا خراب ہو گیا۔ وہ بھی ہم اپنی آخری قسط میں اشکالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ کس طرح عبارت کچھ ہے سمجھا کچھ گیا، یعنی محدثین کی عبارتیں وہ صدیوں سے کتابوں میں موجود ہیں، ان کتابوں سے آج تک کچھ سمجھا گیا، یہی سمجھا گیا کہ یہ امام حسن لغیری کی حجیت ثابت کر رہے ہیں، لیکن اس شیخ صاحب کو یعنی تمام کی سمجھ سے الٹ سمجھ لگی اور اسی قول سے ثابت کیا، نہیں جی دیکھیں یہاں سے تو حسن لغیری حجتوں ثابت نہیں ہو رہا۔ یہ آگے ہم اس پر بحث کریں گے۔ علامہ حازمی اپنی کتاب الاعتبار صفحہ نمبر 43 میں لکھتے ہیں، لہو اصل، جب کوئی محدث لہو اصل کہتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی کئی سندیں ہیں، خفیف ضعف ہے، سارے مل کر اس کی اصل بن جاتے ہیں۔ یہ قاعدہ غلط ہے، باطل ہے کہ جی ضعیف کا کوئی وجود نہیں ہوتا، ضعیف کا کوئی بھائی نہیں، یہ باطل باتیں ہیں۔ ضعف کے درجے ہیں، درجہ بندی ہم نے نہیں کی، یہ درجہ بندی امام ابو حاتم رازی نے کی ہے، یہ کبار محدثین نے کی ہے، انہوں نے بڑی ایمانت اور دیانت کے ساتھ حکم لگائے ہیں راویوں پر، انہوں نے ضعف کے درجے بنائے ہیں، ثقات کے درجے بنائے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلط بات کہی جا رہی ہے جس کی کوئی اثر نہیں ہے۔ علامہ حازمی فرماتے ہیں الاعتبار صفحہ 43 میں، وَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الطُّرُقُ، جب یہ ساری سندیں جمع ہو جائیں گی، دلت علی ان هذا الحدیث له اصل، تو یہ دلیل ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل موجود ہے۔ امام حاکم فرماتے ہیں، مولوی یمانی رحمہ اللہ نے التنقیل میں یہ بڑی تفصیل کے ساتھ مسئلہ لکھا ہے کہ امام حاکم کو صرف مستدرک حاکم میں ہی اوہام لگے ہیں۔ یہ نہ طلبہ سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ ان کی ہر بات ہی میں وہم ہے، متسائل، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مستدرک حاکم زندگی کی آخر عمر میں لکھی، وہاں اس دور میں کہ یہ ایک فتنہ فساد برپا ہو گیا، ان پر ازمائشیں آئیں کہ یہ ایک مکمل، ان کو یہ ٹینشن تھی کہ میں مکمل کر جاؤں کتاب، اللہ تعالیٰ یہ مجھ سے مکمل کروا دے، اور بھی کام جاری تھے، تو اس پر نظر ثانی، اس پر وغیرہ کرنا اس کا موقع نہیں ملا۔ امام حاکم فرماتے ہیں المستدرک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 426 میں، وَإِذَا كَثُرَتِ الرِّوَایَاتُ فِي الْحَدِيثِ ظَهَرَ أَنَّ لِلْحَدِيثِ أَصْلًا، جب بہت سی کسی بابت، کسی مسئلہ کے متعلق بہت سی احادیث وارد ہوں تو اس حدیث کی اصل ظاہر ہوتی ہے، اس حدیث کی اصل ظاہر ہوتی ہے۔ مستدرک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 426، حافظ المشرق والمغرب ابن حجر فرماتے ہیں، وَلَا يَخْلُو إِسْنَادُ كُلِّ مِنْهَا عَنْ مَقَالٍ لیکن مجموعها یقتضی ان للحدیث اصلا، اس کی کوئی سند بھی تنقید سے مبرہ نہیں ہے، ضعف ہے، خفیف ضعف ہے، لیکن اس کا مجموعہ اس کی اصل کا متقاضی ہے کہ اصل ہے، سارے کہہ رہے ہیں اصل ہے، اصل ہے، یہ دلیل ہے۔ کس طرح ایک اتفاقی بات، محدثین کیا اتفاقی بات کو غلط رنگ دیا نہیں گیا، کوشش کی گئی۔ امام یہ فتح الباری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 372 ہے۔ امام بہقی دلائل النبوہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 269 میں فرماتے ہیں، ہذان الاسنادان وان کانا ضعیفین، یہ دو سندیں ہیں اگرچہ دونوں ہی ضعیف ہیں، فَأَحَدُهُمَا يَتَأَكَّدُ بِالْآخَرِ وَيَدُلُّكَ عَلَىٰ أَنَّ لَهُ أَصْلًا مِنْ حدیث جعفر، یہ دونوں سندیں اگرچہ ضعیف ہیں مگر ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں اور آپ کی رہنمائی کرتی ہیں کہ اس حدیث کی جعفر سے اصل ہے۔
آئی سمجھ؟ اسی طرح اگلا مسئلہ ہے شواہد یا مطابعات کی بنا پر حسن، بعض کا بعض سے مل کر تقویت حاصل کرنا۔ امام بہقی فرماتے ہیں اذا ضم بعضها الى بعض قاویت، کیا مطلب؟ جب بعض سے ملتا ہے تو تقویت حاصل کر لیتا ہے، جب بعض سے ملتا ہے تو تقویت حاصل کر لیتا ہے۔ دھاگا روئی کا دھاگا یا کمزور دھاگا اکیلے کو آپ توڑیں گے فوراً ٹوٹ جائے گا، اگر وہ زیادہ جمع کر لیے جائیں تو وہ ایک مضبوط رسی بن جاتی ہے، وہ ٹوٹے گی نہیں، سمجھ لگی؟ یہ بھی ہمارے علماء برصغیر کے یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے یہ دلیل، یہ بھی مثال دیتے ہیں، جس طرح کمزور دھاگا جڑتے جڑتے مضبوط ہو جاتا ہے، اسی طرح حسن لغیرہ میں ضعف خفیف ہوتا ہے، اس کی کئی سندیں ہوتی ہیں، ہر کسی میں الگ الگ ضعف ہے، تو یہ دلیل ہے وہ ایک دوسرے کو مل کر مضبوط کر دیتی ہیں اور ان کی اصل ہو جاتی ہے، ان کی اصل ہوتی ہے۔ اچھا جی، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اذا ضم الیہ حدیث ابی ذر و ابی درداء قاویہ وصالح للاحتجاج بہ، فتح الباری جلد 3 صفحہ 54 اور 498۔ جب اس کے ساتھ حضرت ابو ذر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہما کی حدیث مل گئی تو وہ قوی ہو گئی اور اس سے احتجاج درست ہو گیا۔ اسی طرح لفظ یا زودو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب حافظ ابن حجر نے فرمایا یا زودو بعض کا مددگار ہے، بعض کو طاقت پہنچاتا ہے، سندیں۔ فتح الباری جلد 2 صفحہ نمبر 472، جلد 8 صفحہ نمبر 508 654۔ امام بہقی فرماتے ہیں حاضل احادیث کلها مراسیل الا انها من طرق مختلفہ فبعضها یؤکد بعضا، سنن کبری بہقی جلد 4 صفحہ 129، جلد 7 صفحہ 127، جلد 10 صفحہ 186۔ اچھا جی، وہ کون سا ضعف ہے جس کی روایت حسن لغیرہ بنے گی؟ متروک راوی کی روایت بنے گی، کذاب کی بنے گی، سخت ضعیف کی بنے گی، پھر کون سا ہے وہ؟ ہم قلیل ضعف، محدثین نے بولا قلیل ضعف، خفیف ضعف۔ پہلی نمبر راوی کا حافظہ کمزور ہونا، راوی کا حافظہ کمزور ہونا۔ مرسل حدیث ہو، امام شافعی مراسیل کبار تابعین کی مشروط تقویت کے قائل ہیں۔ امام شافعی الرسالہ جلد صفحہ 463 465 467، روایت سے بے خبر اور بہت غلطیاں کرنے والا نہ ہو، ایسی راوی جو بے خبر ہے غلطیاں بہت کرتا ہے اس کی بھی لی جائے گی؟ نہیں لی جائے گی۔ مختلط راوی ہو، مختلط اختلاط کا شکار ہو گیا، یعنی جس راوی کو اصطلاحی اختلاط ہو، مستور مجہول الحال جسے کہتے ہیں یا مجہول الحال راوی ہو، مدلس راوی کی روایت میں آنانا وغیرہ ہو، جس راوی کو غلطی اور خطا سے موصوف قرار دیا گیا ہو کہ یہ راوی تو سیکھا ہے لیکن کبھی کبھار غلطی کر جاتا ہے۔ انقطاع خفیف ہو، وہ روایت موزل نہ ہو، وہ روایت موزل میں کیا ہوتا ہے؟ مسلسل 2 راوی گرتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ سخت انقطاع ہے، ایک راوی ہے تو وہ خفیف انقطاع ہے۔ یہ ساری باتیں کہاں سے لی گئی ہیں؟ معرفت و انواع علم الحدیث لابن صلاح صفحہ 30 صفحہ 31، نزہۃ النظر صفحہ 91، النکت لابن حجر جلد 1 صفحہ 388 سے 398 تک۔ اچھا بیٹو، اب میں کئی چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 79 سے لے کر آگے تقریباً 40-50 صفحے تک یہی بحث ہے کہ سلف سے خلف تک
ائمہ محدثین نے حسن لغیری کو حجت سمجھا ہے، سلف سے خلف تک ائمہ محدثین نے حسن لغیری کو حجت سمجھا ہے۔ کچھ حوالے ہم نے پہلے پیش کر دیے ہیں۔ امام سفیان ثوری سے ہم نے شروع کیا، غالباً ہم نے پیش کیے حوالے امام سفیان ثوری کا، امام سفیان بن عیینہ کا حوالہ، ان کے شیخ اسماعیل بن امیہ کا حوالہ، امام محمد کا حوالہ، پھر آگے ابن تیمیہ، ابن قیم وغیرہ کے حوالے ہم نے کچھ پیش کیے۔ اچھا، امام شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی کے ہاں مرسل روایت چند شروط کی بنا پر تقویت حاصل کرتی ہے۔ ایک شرط یہ ہے مرسل بیان کرنے والا کبار تابعی ہو۔ الرسالہ صفحہ 465 فقرہ 1277، مرسل حدیث کو مسند بیان کرنے والا مجہول سے بیان نہ کرے اور نہ اس راوی سے روایت کرے جس سے روایت کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ الرسالہ صفحہ نمبر 463، اور بھی شیخ نے حوالے دیے ہیں۔ اچھا جی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل، جیسا کہ ہم نے حوالہ آپ کو دے دیا ہے شروع میں اسی لیکچر کے پہلے حصہ میں، اور آگے اس پر مستقل بحث آ رہی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ بھی حسن لغیری کی حجیت کے قائل تھے۔ اس پر آگے تفصیلی بحث ہے امام بخاری کے ہاں حسن لغیری کی حجیت۔ امام جوزجانی مقدمہ احوال الرجال للجوزجانی صفحہ نمبر 33 میں ہے، اردو ترجمہ، بعض راویان حدیث ضعیف ہیں، کسی دیندار کے لیے روا نہیں کہ اس اکیلے کی روایت سے استدلال کرے۔ ضعیف راوی ہے، اس اکیلے کی روایت لی جائے گی نہیں، مگر الا ان یقویہ حدیث من ہوا اقوی منہ، مگر جب اس سے اقوی، کیا مطلب؟ اس کا ذوف کچھ زیادہ ہے، خفیف ذوف ہے، لیکن دوسرے کا ذوف کم ہے، ذوف کے درجے ہے نا، کہ حدیث اس کی معید ہو تب اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ کہاں ہے یہ حوالہ؟ مقدمہ احوال الرجال صفحہ نمبر 33۔ امام جوزجانی کا دوسرا قول جامع العلوم والحکم لابن رجب میں ہے، صفحہ نمبر 633 میں تحت حدیث 32۔ امام ابو داود سجستانی، ابو داود والے، ان کا بھی یہی موقف ہے، یہی منہج ہے کہ حسن لغیری ہی حجت ہے۔ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں سیر اعلام نبلا جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 214۔ امام ذہبی سنن ابی داود کی احادیث کے حوالے سے لکھتے ہیں، نمبر 1، ابو داود کی کتاب میں سب سے عمدہ اور ثابت شدہ وہ احادیث ہیں جنہیں شیخین نے بیان کیا ہے، یہ تقریباً نصف کتاب ہے۔ نمبر 2، پھر وہ ہیں جنہیں امام بخاری یا امام مسلم نے بیان کیا ہے۔ نمبر 3، پھر وہ ہیں جن سے ان دونوں نے بے-رغبتی کی ہے، بخاری مسلم نے، ان کی سندیں جید ہیں، علت اور شذوذ سے محفوظ ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، پھر وہ ہیں جن کی اسناد صالح ہیں، علماء نے انہیں اس لیے قبول کیا ہے کہ اس کی 2 یا اس سے زائد کمزور سندیں ہیں، 2 یا اس سے زائد کمزور سندیں ہیں، ہر ایک سند دوسری کو تقویت دیتی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ذہبی رحمہ اللہ، امام ابو داود کی سنن ابو داود کے متعلق، سیر اعلام نبلا جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 214۔ یہی تفصیل آپ نکت میں بھی دیکھ سکتے ہیں، نکت لابن حجر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 435۔ یعنی ابن حجر نے بھی یہی فرمایا ہے سنن ابی داود کے متعلق، لمبا قول ہے۔ حافظ ابن حجر بھی سکوت ابی داود پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ مسئلہ مشہور ہے نا، امام ابو داود کا خاموشی اختیار کرنے والا مشہور مسئلہ ہے۔ اس کے تحت ابن حجر صاحب نکت جلد 1 صفحہ نمبر 435 میں فرماتے ہیں، نمبر 1، بعض احادیث صحیحین میں ہیں ابو داود کی، یا ان کی شرط صحیح پر ہیں۔ نمبر 2،
ان میں سے بعض حسن لذاتی ہی ہے۔ نمبر 3، بعض وہ ہیں جو تقویت کی بنا پر حسن بنتی ہیں، تقویت کی بنا پر، اس سے مراد حسن لغیر ہی ہے۔ یہ آخری 2 اقسام اس کتاب میں بہت زیادہ ہیں، آخری 2 اقسام۔ نمبر 4، بعض ضعیف احادیث بھی ہیں مگر ان راویان کی احادیث ہیں جن کے متروک ہونے پر غالباً اجماع نہیں ہے، غالب اجماع یعنی سخت ضعف نہیں ہے۔ یہ سبھی اقسام ان مراد ابو داود کے ہاں لائق احتجاج ہیں۔ امام ذہبی صاحب بھی یہی گواہی دے رہے ہیں، ابن حجر بھی ابو داود کے حوالے سے یہی گواہی دے رہے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کے حوالہ سے جو حسن لغیری حجت نہیں مانتے، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے، ہمارے سازہ میں سے ایک شیخ ہیں رحمہ اللہ، کہ امام ترمذی حسن لغیری کو حجت سمجھتے تھے۔ یہ تو بڑا مشہور مسئلہ ہے نا، امام ترمذی والا، کافی حوالے لکھے ہیں۔ العلل صغیر صفحہ نمبر 898 جو ترمذی کی آخر میں مطبوع ہے۔ ہم نے اس کتاب میں حدیث حسن کی اصطلاح استعمال کی ہے، اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ اس کی سند ہمارے نزدیک حسن ہے، اور وہ حدیث جس کی سند میں ایسا راوی نہ ہو جس پر جھوٹ کا الزام ہو، حدیث شاذ نہ ہو۔ شاذ حدیث بھی حسن لغیری بنتی نہیں، منکر حدیث بھی حسن لغیری بنتی، متروک راوی کی، کذاب سخت راوی کی روایت حسن لغیری بنتی نہیں۔ ضعیف سند ہے، ایک ہی سند ہے تو وہ بنے گی حسن لغیری نہیں۔ ہر سند میں ایک ہی ضعف ہے، یہ بنے گی پھر بھی نہیں۔ سندیں بھی مختلف ہیں، ضعف بھی الگ الگ ہے، سندیں بھی مختلف ہیں، ضعف بھی الگ الگ ہے۔ شاذ نہ ہو اور وہ اپنے جیسی دوسری سند سے مروی ہو، وہ ہمارے نزدیک حسن ہے۔ العلل الصغیر للترمذی صفحہ نمبر 898۔ اس تعریف کا مصداق کیا ہے؟ امام ترمذی نے خود اپنی سنن ترمذی کا منہج معین کیا، اسے مراد کیا ہے؟ محدثین نے اس پر خوب تحقیق پیش کی ہے، مصطلح کی کتب ان سے معمور ہیں، بری ہوئی ہیں۔ ہم اس سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ ضعیف حدیث جمع ضعیف حدیث کی تقویت اور حجیت کے قائل ہیں۔ حافظ برہان الدین بکائی اپنے شیخ ابن حجر سے نقل کرتے ہیں کہ امام ترمذی نے حسن لغیری کو متعارف کروایا۔ اچھا، النکت الوفیہ للبکائی جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 224 ہے۔ امام ابن سید الناس فرماتے ہیں کہ ترمذی جیسے حدیث کو متعدد اسانید کی بنا پر حسن قرار دیتے ہیں وہ حسن لغیری ہی ہے۔ اور ٹھیک ہے، ابن سید الناس النکت الوفیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 229۔ حافظ بکائی نے اس موقف کی تائید کی ہے۔ النکت الوفیہ جلد 1 صفحہ نمبر 234۔ امام ترمذی ہمارے استاد محترم ڈاکٹر حمزہ مدنی صاحب 600 کویت میں تھے، 600 شریف لے آئے ہیں الحمدللہ۔ عتیق کے سرپرست یہ شیخ ہیں، یہ دورہ بھی حمزہ صاحب کروا رہے ہیں، جو بھی آئے تھے نا ریڈر مال والے، یہ ہیں ڈاکٹر حمزہ مدنی صاحب۔ یہ ماشاءاللہ بڑے قرہ میں سے ہیں، تو ہر سال کویت میں 10-12 دن وہاں تراویح پڑھاتے ہیں، تراویح پڑھانے کے لیے گئے تھے۔ ان کے مختلف ممالک میں تراویح، اور بڑے ماشاءاللہ مضبوط ہیں اور بڑی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ میں نے شیخ صاحب سے مقدمہ فی اصول تفسیر ابن تیمیہ کا آج سے 20-25 سال پہلے پڑھا تھا۔ ہاں ان سے، ہاں بالکل، ان کو 25 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، اور بڑی بڑی کتابیں قرات کے، قرات تجوید ان کا فن ہے، اصول فقہ اجتہاد۔ یعنی شیخ مدنی صاحب نے ان کے چھوٹے بیٹے ہیں جی عمر تھوڑی ہوگی، 40 کے لگ بھگ ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں، بڑی صلاحیتیں دی ہیں، بہت زیادہ۔ یعنی تاریخ میں ایسے شیخ صاحب نے کام کیے ہیں جو پہلی دفعہ ہوئے ہیں۔ یہ پیچھے ہمارے قراتوں والا پڑھا ہوا مصوبہ 20 قراتوں والا، یہ تاریخ اسلام میں پہلی دفعہ حمزہ صاحب نے 15-20 سال کی محنت سے یہ مصوبہ تیار کروا دیا ہے کہ ہر قرات کا الگ الگ نسخہ،
یہ اب کویت سے یہ شائع بھی وہاں سے شائع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور میرا ایک شعبہ ہے میرے شعبے کئی ہیں نشر و اشاعت کی. ایک ہے مؤسسہ لخدمہ صحیح البخاری. صحیح بخاری کے نام ہم نے ٹرسٹ بنایا ہے. اس کی جو میرے مشیر ہیں ان میں سے استاد محترم حمزہ صاحب بھی بڑی دلچسپی لیتے ہیں. اللہ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا جی سمجھ لگی نا کہ آئی بھی گئی. اچھا یہ ایک کتاب کا نام ہے الحدیث الحسن لذاتہ و لغیرہ. الحدیث الحسن للدکتور خالد بن منصور الدریس، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1182. نیز دیکھیں جلد 5 صفحہ 2134. بہرحال کافی زیادہ حوالے انہوں نے دیے ہیں امام ترمذی کے متعلق کہ وہ حسن یعنی یہ جتنے بھی محدثین کے نام ہم لے رہے ہیں وہ سارے حسن لغیرہ کے حجیت کے قائل تھے، فاعل تھے. لکھا اتنی بڑی حقیقت کو اتنے بڑے اتفاق کو نہ سمجھا گیا، غلط اصول اپنایا گیا، پھر اس پر شور ڈالا گیا. تو ہمارے ہاں یہ اعتراض ہم تب اس کو مانتے جب یہ صحیح ثابت ہو جاتا. یہ صحیح ثابت ہی نہیں ہے تو اس کا ہونا نہ ہونا یہ برابر ہے. حسن لغیرہ امام سفیان ثوری کے دور میں بھی حجت تھی، امام احمد کے دور میں حجت تھی، ابن حجر ذہبی کے دور میں تو آج بھی حجت ہے. پوری دنیا کے محدثین کے ہیں والحمدللہ علی ذالک. چوتھی صدی ہجری، وہ پہلے تھے 3 صدی ہجری والے. 4 صدی ہجری میں ہے امام دارقطنی. لکھیں سنن دارقطنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 174. محدثین ایسی حدیث سے استدلال نہیں کرتے جسے بیان کرنے والا غیر معروف راوی ہو. ان کے ہاں اس حدیث سے علم ثابت ہوتا ہے نمبر 1 جس کا راوی عادل اور مشہور ہو. نمبر 2 یا ایسا راوی جس سے جہالت کا مرتفع ہو جائے. اس کے زوال کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے 2 یا اس سے زیادہ شاگرد ہوں. بیٹو جہالت کیسے ختم ہوگی؟ 2 یا زیادہ اس کے شاگرد ہوں. جس راوی کی یہ کیفیت ہو اس سے جہالت کا نام مرتفع ہو جائے گا، یعنی عادل بھی ہے مشہور بھی ہے، پھر اس سے 2 راوی بیان بھی کر رہے ہیں تو وہ مجہور رہے گا نہیں، اور وہ معروف ہو جائے گا. رہا وہ جس سے بیان کرنے والا صرف ایک ہو اور وہ کسی حدیث کو بیان کرنے میں منفرد ہو تو اس کی اس حدیث میں توقف کرنا واجب ہے تاکہ کوئی راوی اس کی موافقت کرے. ایسے یہ سنن دارقطنی جلد 3 صفحہ نمبر 74 ہے. دوسرا نسخہ تحت حدیث 3319 میں کے حدیث کے نیچے یہ لکھا ہے ایسے راوی کی اگر ثقہ موافقت کرے گا یا معروف راوی کی ضعیف راوی تائید کرے گا تو وہ روایت حسن لغیرہ ہی ہوگی. آگے 5ویں صدی ہجری، 3 4 صدی ہجری 5 صدی ہجری. امام حاکم رحمہ اللہ ان کے حوالے دیے گئے المستدرک جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 342 343. امام حاکم فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد فإن عبد اللہ بن جعفر المدینی وإن شاہد علیہ ابنہ علا بسوء الحفظ. بیٹے نے کہا ہے میرا باپ سوء الحفظ راوی تھا. فلیس مما یترک حدیثہ، یہ ان راویوں میں سے نہیں ہے جس کی حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا. سوء حفظ چھوٹا درجہ ہے نا تو اس کو متروک درجے پر لیا جائے گا نہیں. یہ مستدرک جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 342 ہے 343 ہے. پھر انہوں نے اس ضعیف حدیث کی تائید میں حضرت حارث بن عبداللہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما کی 2 ضعیف حدیثیں بیان کیں اور 2 ضعیف حدیثیں بیان کیں اور فرمایا فقد صح حدیث عبداللہ بن جعفر بہذہ شواہد ولم یخرجا. امام ذہبی تلخیص المستدرک میں امام حاکم کا تعاقب بائیں الفاظ کرتے ہیں
پہلی حدیث میں سلیمان شاذکونی ہے اور حدیث مرسل ہے، دوسری حدیث میں زرار بن سرد ہے جو حالک ہے۔ تلخیص المستدرک جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 343۔ گویا اس حدیث کی سبھی سندیں ضعیف ہیں۔ پہلی سند میں عبداللہ سیء الحفظ ہے، دوسری میں شاذکونی اور تیسری میں زرار ہے، مگر اس کے باوجود امام حاکم اپنے تساہل کی بنا پر صحیح قرار دے رہے ہیں۔ زرار بن سرد صدوق لہ اوہام و خطا ہے، تقریب 3296، بنا بری یہ روایت متاخرین کی اصطلاح کے مطابق حسن لغیرہ ہے۔ امام حاکم دوسرے جگہ پر لکھتے ہیں وَإِذَا كَثُرَتِ الرِّوَایَاتُ فِي الْحَدِيثِ ظَهَرَ أَنَّ لِلْحَدِيثِ أَصْلًا، مستدرک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 426۔ جب کسی حدیث کی بکثرت سندیں ہوں تو اس حدیث کی اصل ظاہر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح امام بہقی بھی اسی صدی کے ہیں۔ امام بہقی کے کچھ ہم نے حوالے شروع میں دے دیے ہیں، ان کی تفصیل تو مزید آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دلائل النبوہ جلد 1 صفحہ 39 ہے، یہ مقدمہ ہے۔ امام بہقی کا دوسرا حوالہ معرفت السنن والآثار جلد 1 صفحہ 229 ہے۔ یہ توجہ کرنا، امام بہقی کیا فرماتے ہیں؟ منقطع جب منفرد ہو تو ہم اس کی حجیت کے قائل نہیں ہیں۔ منقطع جب منفرد ہو کیا مطلب؟ منقطع روایت ہے، ایک ہی سند ہے اور سند ہے ہی نہیں، اس کو لیا جائے گا نہیں۔ ایسی منقطع روایت جس کی ایک ہی سند ہے وہ ضعیف ہے، تو وہاں تو محدثین سارے محدثین کہہ رہے ہیں جب ضعیف ہے ایک سند اس کو لیا جائے گا، وہ حجت نہیں ہے۔ کون سی ضعیف؟ جس کی ایک سند، اب اس کی سندیں زیادہ ہیں، سبب ضعف خفیف ہے، الگ الگ ضعف ہے، تو یہ دلیل ہے کہ اس کی کوئی اصل ہے، یہ ایک دوسرے کو قوی پختہ کر رہی ہیں۔ یہ محدثین کا اصول تھا۔ یہ بیٹا آخری ہم بس کر رہے ہیں۔ منقطع جب منفرد ہو تو ہم اس کی حجیت کے قائل نہیں، جب اس کے ساتھ کوئی اور ضعیف روایت مل جائے یا اس کے ساتھ کسی صحابی کا قول مل جائے یا مراسیل اس کی تاکید کریں اور اپنے سے اقوا کے معارض نہ ہو تو ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ آئی سمجھ؟ معرفت السنن والآثار جلد 1 صفحہ نمبر 229، یہ تحقیق ہے سید کسروی حسن کی۔ پھر ایک جگہ لکھتے ہیں حدیث کو بیان کرنے میں سیء الحفظ منفرد ہو تو ہم اس سے حجت نہیں پکڑتے۔ سیء الحفظ خفیف ہے لیکن جب یہ اکیلا ہی بات بیان کر رہا ہے، حدیث بیان کر رہا ہے تو لی جائے گی نہیں۔ شک ہے، ڈاؤٹ ہے، یہ منفرد ہے، سیء الحفظ ہے، اس کے حافظے کی خرابی کا یہ پرتو ہے، لیکن جب اس کی اور سندیں بھی ہیں اور راوی بھی ہیں تو پھر اصل موجود ہے۔ مگر اس کی حدیث ہمارے ذکر کردہ سابقہ شواہد کے ملنے سے حسن مراد لغیرہ ہی بن جاتی ہے، جیسا کہ امام شافعی کا قول ہے۔ معرفت السنن والآثار جلد 4 صفحہ نمبر 49۔ آگے شیخ صاحب نے کافی زیادہ حوالے دیے ہیں اپنی کتاب 92 میں اور 93 میں، یہ کوئی 20 سے زیادہ حوالے ہیں کہ امام بہقی رحمہ اللہ نے بہت زیادہ حسن لغیرہ سے استشہاد لیا ہے، حجت پکڑی ہے اور دلائل دیے ہیں۔ تو اسی پر کل سے ہم بحث شروع کریں گے 6 صدی ہجری سے آج تک محدثین کی کتابوں کے حوالے، تو وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس پر آج ہم اکتفا کرتے ہیں، کل سے ہم آگے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر چیز میں تحقیق کا شدائی بنا دے، اصل کتابوں کو دیکھنا، اصل کو نکال کے دیکھنا، اس کا ہمیں اللہ تعالی منع دے دے، اور دلوں کو ہمارے علماء کے لیے، محدثین کے لیے صاف کر دے۔ یہ علماء محدثین ہی ہیں جن کی غلطی، اجتہادی غلطی، منہجی غلطی بھی ثواب ہے، اللہ کی قسم۔ وجہ یہ بیچارے مخلص لوگ تھے، ان کا جینا مرنا حدیث تھا، دفاع حدیث تھا، فرقے باطلہ تھا، انسان ہونے کے ناطے غلطی کا شکار ہو گیا کہ اصول ہی وہ
محدثین سے ہٹ کر بنا بیٹھے تو بڑی پریشانی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔